ایک بات یہ بھی سن لو، کوئی بھی اس دھوکے میں نہ رہے کہ چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں ہمارے پیر صاحب جنت میں ہمیں لے جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی 1000 بار قسم، کوئی پیر جنت میں لے کے نہیں جائے گا اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود۔ حشر کے میدان میں اللہ سب سے پہلے حساب نماز کا لے گا، نماز کا۔ ہاں، پیر صاحب بھی ایسے کانپتے ہوں گے اللہ کے سامنے، کس کی بات کرتے؟ کچھ لوگوں نے ایک واقعہ گڑھ رکھا ہے، غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، مر گیا، اپنی قبر میں جب گیا منکر نکیر آئے، پوچھا من ربک کا، اس نے کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ منکر نکیر نے کہا یہ کون سا آدمی آ گیا؟ ماں دینوں کا، کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اور کنفیوژن ہوا، کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو منکر نکیر نے چپے سے چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ یہ اونلی بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ لاجک ہے، لاجک، قصہ کہانی ہے، سچائی سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، اور یا پھر میرا مصطفیٰ آتا ہے، آمنہ کے لال آتے ہیں، ان نے اگر پوچھ لیا تم نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، تمہارا کیا جواب ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے انت تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یرا۔ او مسلمان، ایسی نماز پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کانفیڈینس اگر نہیں بیٹھتا ہے تو کم از کم اتنا خیال رکھ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی روزی 3 مرتبہ حلق شریف کے اوپر تک ٹھونس ٹھونس کے توند میں بھرنے والوں، شرم کرو، اللہ کا احسان مانو، احسان۔ تم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے؟ سن لو، 1 وقت کی نماز بلا عذر شرعی چھوڑ دینے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے بغیر عذر شرعی کے 1 وقت کی نماز چھوڑی، 2,86,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ 2,86,00,000 سال کسے کہتے ہیں؟ اور یہ بھی سن لو، یہ کون سے دن ہوں گے جن کا وہ سال گنا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان یوما عند ربک الف سنۃ مما تعدون، آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ 12 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اب جوڑیے 2,86,00,000 سال، ایک نماز چھوڑنے پہ اگر اتنا جلائے جاؤ گے تو جس نے صرف جمعہ ٹرکایا ہے اور سب گل مارا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا حال کیا ہوگا؟ بولو۔ جنت کا خواب تو سب نے دکھایا ہے، جہنم کم لوگ بتاتے ہیں۔ اللہ نے صرف جنتیں صرف پیدا کی ہے، ان نے جہنم بھی پیدا کیا رب نے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی کا یہ ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ پتا ہے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 15 کلومیٹر میں احد پہاڑ ہے۔ ایک دانت جہنمی کا 15 کلومیٹر کا ہوگا۔ کتنے دانت ہوتے ہیں منہ میں؟ 32 بولتے ہیں نا، 32 دانت۔ 15 کلومیٹر کو آپ گڑا کیجئے 32 دانت کو، میرا میتھ تھوڑا کمزور ہے، آپ گڑا کر لیجئے گا، غالباً 400 کچھ کلومیٹر میں یہ دانت ہوگا جہنمی کا۔ اچھا 480، ماشاءاللہ 480 کلومیٹر کا 32 دانت رہے گا جہنمی کا۔ جیسے اتنا یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے ہمارے جے پور کے آس پاس تک، یا آگرہ بھرتپور جائیے، اتنا دور تک اس کا دانت ہی رہے گا جہنمی کا۔ اور جس تھوپڑے میں وہ دانت سیٹ کیا جائے گا، وہ تھوپڑا کتنا بڑا ہوگا؟ اور سنو،
یہ ہونٹ جہنمی کا اس کے ناف کے نیچے لٹکتا ہوگا. یہ شولڈر جہنمی کا اتنا چوڑا ہوگا. فرمایا گیا کہ اس شولڈر سے اگر ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر آدمی 2 مہینہ میکزیمم راتوں دن گھوڑا دوڑائے تو اس شولڈر سے اس شولڈر تک پہنچے گا جہنمی کے. یہ اتنا چوڑا کر دیا جائے گا. اور یہ جو چمڑا ہے نا چمڑا، یہ 70 گز موٹا کر دیا جائے گا. کچھ کہتے ہیں نا، ارے قصہ کہانی سناتے مولانا لوگ. یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، سچائی ہے. کچھ تو اتنے جری ہیں تو کہا ارے مولانا صاحب ہماری قبریہ میں تم تھوڑی جاؤ گے، ہم دیکھ لیں گے جو ہوگا ادھر. تمہاری قبر میں تمہارا باپ نہیں جاتا تو مولانا کی جان فالتو جانے کے لیے تیری قبر میں مولانا کیوں جائے؟ قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے. ادھر جائیں گے تو بڑھیا بڑھیا کھانا ملے گا، لڈو آئے گا پانی پینے کے لیے، گدا بچھایا جائے گا. یہ سوچا ہے تم نے؟ یہ جو 70 گز موٹا چمڑا ہوگا نا، یہ فرمایا گیا کہ جب یہ جہنم میں جل کر کوئلہ بن جائے گا تو اللہ فرماتا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. یہ چمڑا جب جل جائے گا اللہ دوبارہ پھر نیا چمڑا 70 گز موٹا دے دے گا تاکہ اسے جہنم کا مزہ چکھایا جائے. جب جہنمی جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ چلائے گا، داروغ جہنم کو آواز دے گا، پیاس شدت کی لگی، الاتش، پانی پانی پانی. 1000 سال تک داروغ جہنم بولے گا ہی نہیں کہ کیا بک رہا ہے یہ. اور 1000 سال کے بعد جب داروغ جہنم بولے گا تو پوچھے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا پانی. پوچھتا ہوں اللہ سے اس طرح سے کیا اجازت ملتی ہے؟ تو وہ اللہ سے پوچھے گا تو اسے جہنمیوں کے جہنم کا سڑا اور بدبودار پیپ دیا جائے گا گرم گرم پینے کے لیے. جہنم کے آگ کے پیالے میں بدبودار پیپ اور خون کھولتا ہوا پینے کو دیا جائے گا. جب اس کٹورے کو منہ کے پاس لائے گا فرمایا گیا کہ اس کے چہرے کا گوشت سڑ کر کے اسی پیالے میں گرے گا. مجبوراً وہ جب پیے گا اس بدبودار میل کو اور مواد کو اور خون کو تو اس کی اتڑیاں کٹ کٹ کر کے پاخانے اور پیشاب کے راستے سے بہہ جائیں گی. یہ جہنم ہے. اگر جہنم کی بدبو اس دنیا میں سوئی کے نوک کے برابر ڈال دی جائے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا، سب مر جائیں گے. جہنمی کو جس زنجیر میں باندھا جائے گا اس کی ایک کڑی اگر دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ گل کر کے رانگا کی طرح پگھل کے بہنے لگے گا. تم نے جہنم کوئی رفلی لے لیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ زندگی خیریت سے گزرنی چاہیے. یہ زندگی بھی کسی کے باپ کی نہیں، اللہ پاک نے دی ہے. اور جتنے دن کی دی ہے نا اس سے زیادہ کسی کا باپ زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ موت کا پنجہ گلا دبوچ کے روح لے کے جائے گا نکال کر کے. توجہ ہے آپ کی؟ جتنے مہمان آپ کے آئے ہیں سب سے زیادہ دور سے میں ہی آیا ہوں اور 3 رات سے جگ رہا ہوں. اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر نعرے کے بھی جلسے کامیاب ہوتے ہیں. بغیر سبحان اللہ کہلوائے بھی لوگ دین کی بات سنتے ہیں.
سنیے، دین سیکھیے، مذہب سیکھیے، بڑوں کا ادب کیجیے، چھوٹوں سے پیار کیجیے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، کسی پہ ظلم نہ کیجیے، ماں باپ کا احترام کیجیے، بڑا حق ہے ماں باپ کا۔ لوگ پیروں کی چپلیں لیے ناچتے رہتے ہیں، او لوگوں، ماں کا رتبہ اتنا بڑا ہے، تمہاری جنت تمہارے کعبہ کے دیوار کے سائے میں نہیں ہے، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ماں ناراض ہے تو چاہے آپ علامہ ہوں، مفتی ہوں، پیر صاحب ہوں، پگاڑا صاحب ہوں، مرتے دم کلمہ میسر نہیں آئے گا۔ کس چکر میں ہیں آپ؟ ایک صحابی رسول تھے، صحابی رسول، صحابی کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا کا مسلمان انسان لاکھوں سال کی عمر پا جائے، لاکھوں، اور وہ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، پھر بھی صحابی نے جو ایک مٹھی اللہ کے راہ میں جو خیرات کی ہے اس کے ثواب کے برابر نہیں ہے۔ وہ امپورٹنٹ رتبہ صحابی کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک نظر ایمان کی حالت میں حضور کے رخ زیبا کو دیکھنے میں جو ثواب رکھا ہے، لاکھوں سال کی عبادت میں وہ ثواب اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ وہ صحابی ہیں، انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ تلقین کر رہے ہیں، آس پاس بیٹھنے والے لا الہ الا اللہ، مگر ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ سرکار کو خبر دی گئی، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور کلمہ ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ کہا اچھا کوئی بات؟ کہا ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ کہا بلاؤ اس کی ماں کو۔ ان کی ماں بلائی گئی، آقا نے فرمایا خاتون اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، میں بالکل معاف نہیں کرتی۔ میرے حضور نے کیا کہا؟ صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑی اکٹھا کر لی گئی، فرمایا اس میں آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی۔ کہا صحابہ اس بندے کو اٹھا کر کے اس کو آگ میں پھینک دو۔ تو ماں تڑپ گئی، ماں ہوتی نا۔ کہا یا رسول اللہ کیا واقعی میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے؟ کہا خاتون اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس کو کلمہ میسر نہیں آئے گا، اور مر بھی گیا تو جنت میں نہیں جہنم میں جلتا رہے گا، اس لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جیسے ماں نے معاف کیا ویسے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔ صحابی کا حال، ایک صحابی جنہوں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیدل کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کروایا، 7 مرتبہ۔ مکہ سے عرفات 18 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ پوری پرکریا جو حج کی 5 دن کی ہوتی بڑی مشکل ہوتی ہے، مگر انہوں نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو پیدل پورا حج کروایا۔ آئے حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی امی کو 7 بار پیدل اپنے کندھے بٹھا کے حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کریم آقا فرماتے ہیں او میرے صحابی، تو جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا، تیری وجہ سے جو دھکا ماں کو جھٹکا لگا تھا، جو تکلیف اسے پہنچی تھی نا، یہ 7 حج اس جھٹکے کے برابر نہیں ہے۔ حج دیکھیے، بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا، اتنے کمینے ہیں، اپنے ماؤں کو لات مارتے ہیں، حضرت ابا کو دھکا مارتے، گالیاں بکتے شیطان اپنے ماں باپ کو، گھر سے نکال کے باہر پھینکتے دیکھا ہے، جوتے چپل مارتے دیکھا ہے۔ ارے او ملعون ذہنیت کے لوگوں، یہ وہ ماں ہے جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور بڑی محنت کے ساتھ تمہاری حفاظت کی۔ تم پیدا ہوئے، اپنے خون جگر کو پلایا، تو رات میں روتا تھا، پوری رات ماں جاگ کر کے کندھے پہ، سینے پہ، پیٹ پہ لٹا کر نہیں سوتی تھی، پیشاب کر دیتا تو تیرے پیشاب میں وہ سوتی، تجھے سوکھے میں سلاتی تھی میرا شہزادہ، جو ہے آرام سے نیند لے لے۔ کیا یہ احساس ہمارا مر چکا ہے؟ بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے ماں باپ زندہ ہے۔ جی
اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے نمازوں میں ان کے عمروں میں برکت کی دعائیں مانگا کرو، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اور یہ بھی کریم آقا فرماتے ہیں جو مسلمان ایک مرتبہ محبت کی نظر سے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ اسے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم نے بھی کئی حج کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کتنے عمرے کر ڈالے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، مگر پیار سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، ایک کو پیسہ نہیں لگتا ہے، اور حج کی قبولیت کی مہر لگ کے سوا اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اللہ نے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب دیا ہے۔ اگر بندہ دن بھر میں چاہے تو 100 حج قبول کا ثواب لے لے، 100 مرتبہ دیکھے ماں باپ کے چہرے کو۔ بیگم کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد نا اماں ابا کو سب بھول جاتا بیٹا۔ دنیا میں ایک ہی محبت ہے ماں باپ کی جو بغیر کسی مقصد کے ہوتی ہے۔ جب بھی آپ باہر سے کما کے آتے ہو نا، بیگم پوچھتی میرے لیے کیا لائے، بچے پوچھتے میرے لیے کیا لائے، سارے رشتہ دار کیا لائے میرے لیے، ماں اور باپ کیا پوچھتے ہیں، بیٹے خیریت سے آ گئے، خیریت سے آ گئے، بس ماں باپ اتنا ہی پوچھتے ہیں۔ کیا احساس نہیں ہوتا ہے؟ بہت لمیٹڈ عمر لے کے آئے ہم اور آپ، مختصر عمر۔ پہلے تو 300 سال لوگ زندہ رہتے تھے، 800 سال تک، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک زندہ تھے، شداد وہ 1000 سال کی عمر پایا تھا وہ بھی، اور وہ ایک اور تھا کئی ہزار سال کی عمر اس کو ملی تھی، حضرت موسیٰ کے دور کے پہلے کا۔